3-4 چیزیں ہیں جو آپ کرنا شروع کر دیں, آپ کی ریکوری انشور ہونا شروع ہو جائے گی. اپنے فالو اپس کو میک شور کریں, آپ نے ہفتے میں 6 کے 6 دن یہاں پر اٹینڈنس مارک کرنی ہے اور آپ نے پورا سیشن اٹینڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایک دن یہاں پر 24 آورس اسٹے کرنا ہے, یعنی ایک رات رک جائیں, اگلے دن کا سیشن اٹینڈ کر کے چلے جائیں. اس کے علاوہ آپ نے دن میں کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے آپ کو یعنی ڈیڈیکیٹڈلی آپ نے ریکوری کا کوئی کام کرنا ہے. انوینٹری لکھ لیں, انٹرونشن ڈیٹا پڑھ لیں, کوئی آرٹیکل کوئی ویڈیو دیکھ لیں ولنگ ویسٹ کی ایڈکشن سے ریلیٹڈ. یعنی یہ کچھ وہ کام ہے جو دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بارے میں, یعنی وہ بتا سکتے ہیں, گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں خضر یہ کر رہا ہے. جس طرح آپ یہاں پر آئیں گے تو میں بتا سکتی ہوں نا کہ ہاں خضر صاحب کو میں روز دیکھتی ہوں ولنگ ویز میں. گھر پہ آپ بیٹھ کے کوئی ویڈیو کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہوں گے, آپ کے گھر والے بتا سکتے ہیں نا کہ ہاں وہ یہ کرتے ہیں. ہاں بہت زیادہ ٹائرنگ ہوگا, بہت زیادہ انرجی نہیں ہوگی یہ سب کچھ کرنے کی, کیونکہ نشے چھوڑ کے ویسے ہی انرجی ساری ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر جب آپ پوچھتے ہیں نا کہ میں کیا کروں, تو اس کا یہ جواب ہے, یہ کر لیں. آج ہیبٹ بھی جو 3rd ہیبٹ ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ, کہ پہلے کرنے والے کام ہمیشہ پہلے کیے جاتے ہیں. آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے لیکن دوستوں کے ساتھ جو ہے نا کروز پر جانا ہے, یا فلاں چیز کرنی ہے, یا کچھ کھانے کے لیے جانا ہے, یا پڑھائی کرنی ہے, لیکن ہیلتھ پرائیورٹی پہ ہے. تو جب صحت کو ہم پرائیورٹی پہ رکھنا بھول جائیں گے نا, تو اسی طرح کے کرائسس ہوں گے جس طرح کے کرائسس سے یہاں پر ریلیپس میں آتے ہیں پیشنٹس. یعنی ہم بات کریں اس ہیبٹ کو ڈرگ ایڈکشن کے پوائنٹ آف ویو میں رکھنے کی. یعنی اگر آپ کے لیے پرائیورٹی پہ یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کو دیکھیں, آپ کا فالو اپ ہے, لیکن آپ باہر جا کر دل لگی کرنا شروع ہو جائیں, آپ واپس سے لوگوں کے ساتھ رابطے کرنا شروع ہو جائیں. بات ریلیپس شروع ہمیشہ کسی اچھی نیک کاز سے ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں کو بتا کر جائیں جی میں ذرا کوکین کرنے جا رہا ہوں, کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ کسی نیک کاز سے, خوبصورت چیز سے ریلیپس شروع ہوتا ہے, اور وہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مجھے کہاں تک لے جائے گی. آپ نارملی انٹرنیٹ دیکھنا شروع کرتے ہیں, نارملی کسی بندے کی سنیپ آپ کو نظر آ جاتی ہے جوائنٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, نارملی آپ اس کو مزید پروب کرتے کرتے کہاں تک پہنچ دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ساری چیزیں نارملی ہوتی ہیں. اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ شروع میں کچھ عرصہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں, تو اس کے پیچھے صرف ایک ریزن ہے کہ آپ ولنریبل بہت زیادہ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں مطیب صاحب؟ اور ایک پیٹرن آپ سب یاد کریں, ہر کوئی اس کے اندر انکلوڈڈ ہوتا ہے, آپ سب کی میں اٹینشن چاہوں گی. ایک پیٹرن ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے, جس کو بریک ہونے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جب جس رول میں ہوتے ہیں نا, ہم صرف وہ والا رول پلے نہیں کر رہے ہوتے, باقی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ اسکول میں تھے یا یونیورسٹی میں تھے تو پرائمری رول کیا تھا؟ اسٹوڈنٹ کا نا. کیا وہ رول پلے ہو رہا تھا؟ اس وقت یا تو کسی رومانٹک ریلیشن شپ میں جایا جا رہا تھا, یا کلاسز بنک کر کے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر نکلا جا رہا تھا, یا کوئی اور فیشن اڈاپٹ کر کے اس کو بہت زیادہ یعنی سوشل میڈیا پہ بہت استعمال کیا جا رہا تھا, یا کوئی ایسی چیز ہو رہی تھی جو کہ پڑھائی نہیں تھی. ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد جب آپ کام شروع کر دیتے ہیں, اب کام نہیں ہو رہا. ابھی میں ایک فیملی سیشن کر رہی تھی جس میں ایک فیملی بار بار ان کے بھائی نا اس چیز پر بہت زیادہ اسٹریس دے رہے تھے کہ 100 دن کے بعد کیا ہوگا, اس کی بات کریں. 100 دن کے, اور ان کو آئے کتنے دن ہوئے؟ 5 دن. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم 100 دن کے بعد کی باتیں کرتے رہیں گے تو ابھی کیا کرنا ہے وہ تو نہیں کر سکیں گے نا. تو مطیب صاحب اگر جو ابھی کرنے والے کام ہیں اس پر دھیان نہیں ہوگا, اور بیٹھ کر بس یہ باتیں ہوتی رہیں گی, ایک دوسرے کے نمبر ایکسچینج کرتے رہیں, ایک دوسرے کے انسٹاگرام آئی ڈیز لے لیں, اور یہ کہ باہر جا کر کیا کرنا ہے, 2 مہینے ٹھیک رہوں گا اس کے بعد میں نے نشے کرنے ہیں, سگریٹ تو میں نے جاتے ہی پی لینی ہے, پتہ نہیں چلنے دینا, اور فیملی کو میں جاتے ہی قابو کر لوں گا. اور اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی تو مجھے بتائیں ریکوری کا رول تو ادا نہیں ہو رہا نا. جو رول ہے اس وقت آپ پرو ایکٹیویٹی یہ کہتی ہے کہ میرے پاس, وہ کہتی ہے کہ آپ ذمہ داری لیں کہ میرے پاس کیوں آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کرتا ہوں لوگوں کو, اینٹی کاؤنسلنگ میں تو میرے پاس آ جاتے ہیں لوگ. تو ذمہ داری لینا کہ آپ کے پاس جب آتے ہیں, اور کل مجھے کافی برا لگ رہا تھا جب مس جہارا کو بار بار کہنا پڑا تھا, اور ایونچولی انہیں ڈسپرس کرنا پڑا آپ لوگوں کو, اور مجھے سب سن رہا تھا کہ آپ کیا کیا بول رہے تھے اور آپ لوگ کیا کیا کھا پی رہے تھے. تو میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا تھا, لیکن پھر ڈسپرس کرنا پڑا نا انہیں. تو اب آپ لوگ بچے تو نہیں ہیں کہ میں کوٹ کروں کہ یہ باتیں جان صاحب آپ نے بولی تھیں. ذمہ داری لے لیں. اور اگر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سیریس نہیں لگ رہے تو اس کو بھی کنسٹرکٹیولی لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کل ویسے ہی تھوڑا
ہنسنے کھیلنے کو دل کر رہا ہو, لیکن یہی وہ چیز ہے جو کہیں اور لے کر جاتی ہے. دیکھیں جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, کوئی انفیکشن ہوتا ہے, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ 11 دن کھانی ہے, 7 دن کھانی ہے, 3 دن بعد طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دوائی چھوڑ دیتے ہیں, بغیر یہ چیز کو سوچے کہ میں نے 7 دن یا 11 دن پورے کرنے تھے. جب ایک ڈائبیٹک کی شوگر بہت اسپائک کی ہوئی ہوتی ہے, HbA1c خراب, اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ٹیسٹ کراتا ہے, انسولین پرسکرائب کراتا ہے, دوائیاں کھاتا ہے, کچھ دن پرہیز کرتا ہے, شوگر ریڈنگ نارمل آنا شروع ہو جاتی ہے, تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ میٹھا کھاتا ہے, سب سے پہلے میٹھا کھاتا ہے. انڈور میں دیکھ لیں, یعنی ہمارے پاس یہ چیز روزانہ کی پریکٹس ہے. جب فیملیز آتی ہیں نا, آپ یقین نہیں کریں گے, ہم سیشن میں ان سے جو بات کرتے ہیں نا, وہ ایک ورڈ ادھر کا ادھر نہیں کرتے, وہ آپ لوگوں سے ویسی میٹنگ کرتے ہیں. یعنی اگر یاسر صاحب کا پہلا دوسرا دن ہے اور ان کی فیملی کو میں نے پورا ڈیزیز کانسیپٹ بتایا, انٹروڈکشن دی ہے کہ جی یہ سارے کام ہم نے آپ کے ساتھ کرنے ہیں, میں فیملی سے کہوں گی آپ نے اوپر جا کر صرف یہ 2 جملے بولنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی, بیٹھنا نہیں ہے, گلے نہیں ملنا, ہاتھ نہیں ملانے, پیار نہیں کرنا, کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا. فیملی اوپر جائیں گی, ایز اٹ از وہ میٹنگ کریں گی جو ان کو بتائی گئی ہے, اور نیچے آ جائیں گی. کچھ دن گزریں گے, یاسر صاحب بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اب فیملی اوپر جائیں گی, اب وہ ہمارے انسٹرکشنز کو ذرا لیفٹ رائٹ کر دیں گے. کیونکہ پین کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے, اور اب ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے جس کی وجہ سے چینج آیا تھا. یعنی وہ تھیراپیوٹک کام جس کی وجہ سے ان کے بیہیویئر میں چینج آیا تھا, ہم وہ سب سے پہلے کرنا چھوڑ دیں گے. سیم پرنسپل اپلائی ہوتا ہے پیشنٹس پہ. جب وہ بات مانتے رہتے ہیں, بہت کمپلائنٹ رہتے ہیں, ہم ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن پھر مطیب صاحب آہستہ آہستہ وہ کام کرنا چھوڑ دیے جاتے ہیں. جیسے کہ سیشن سے پہلے نہانے کا بہت مزہ آتا تھا آپ کو, جیسے کہ آپ پارٹیسپیشن بہت شوق سے کرتے تھے, آپ کو بار بار اس چیز پہ فیڈ بیک دیا گیا, اپریشیٹ کیا گیا. جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ جی فیملی اور مس حفصہ تو ہو گئے ہیں امپریس, پارٹیسپیشن بھی کہیں گم ہو گئی, ہائیجین بھی پہلے سے تھوڑی کم ہو گئی, اور چہرہ بھی گمسم ہو گیا. ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اب کام ہو گیا ہے. اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, اس کے نا 2 نام ہوتے ہیں, ایک تو میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن ایک وہ ہے انٹائٹلمنٹ. بالکل یہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ کچھ اچھا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو تھوڑی سی خرابی بنتی ہے. جیسے جب کوئی بندہ روزانہ ٹائم پر آفس آتا ہو, تو وہ ایک دن اگر ان کی آنکھ لیٹ کھلے تو وہ فٹافٹ کوشش نہیں کرتے کہ وہ ٹائم پر جلدی پہنچ جائیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں روز ٹائم پہ جاتا ہوں, آج لیٹ ہو بھی گیا تو خیر ہے. ایک بندہ جو بالکل چھٹیاں نہ کرتا ہو, تو وہ یہ سوچ کر بھی چھٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے پہلے کبھی چھٹی نہیں کی, تو اس کو کم برا لگتا ہے یہ کام, یا اس کو اس چیز سے بچا ایسے جائے گا کہ جب بھی آپ ایسا کچھ کرنے لگیں, اپنے آپ کو ریالٹی چیک دیں کہ یہ انٹائٹلمنٹ ہے, اور اگر میں اس میں پھنس گیا تو اس میں سے نکلنا مشکل ہے. اور چھوٹی سی انٹائٹلمنٹ ریلیپس تک لے جاتی ہے. اب پھنس گئے ہیں تو اب نکلیں نا اس میں سے, یعنی ابھی پھنسے نہیں, ابھی تو آپ اندر ہی ہیں نا, ابھی تو یہ کوئی آگے کسی سٹیج پر گئے ہی نہیں ہے. آپ واپس سے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں. میں نے آپ کو بلا کر کیا کہا تھا, دیکھیں وہ جو ایک ریکوری میں ایک اوور ریئلائزیشن کی سٹیج آتی ہے نا, وہ سب کے پاس آتی ہے, جس میں دل کر رہا ہوتا ہے بس ابھی اٹھ کے کچھ کرنا شروع کر دو, بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے, اور دل کرتا ہے کہ بس ابھی آؤٹ ڈورس کر دو, میں نے نکل کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اچیو کر لینا ہے. تو یہ اوور ریئلائزیشن کی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں ہم پیشنٹ کو بار بار کہتے ہیں ذرا نیچے رہیں, ذرا گراؤنڈ پہ آ جائیں, واپس زمین پہ آ جائیں, اور ذرا نارمل ہو جائیں, ہیومن ریس میں آ جائیں, کیونکہ یہ سٹیج ہمیں پتہ ہے یہ جانی ہے, اور جب یہ جائے گی تو پیشنٹ کہے گا میرا دل نہیں کرتا بولنے کو. آپ کو میں نے بلا کر صرف 2 باتیں کہی تھیں کہ زبردستی کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی پارٹیسپیٹ نہیں کرنے کو دل کرتا, کوشش نہ کریں, نہیں دل کرتا کرنے کو, ایسی 2-3-4 باتیں زبردستی اپنے آپ کو منا کر بول دیں. اور اس طرح نہانے کو نہیں دل کرتا تھا سیشن سے پہلے, زبردستی اسی طرح کرنے کہ میں نے انہی پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے. نہیں, پارٹیسپیٹ نہ کرنے سے آپ اس دکھ کو بڑھاتے رہتے ہیں, ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں, کیونکہ پارٹیسپیٹ وہی نہیں کرتا نا جو ذرا دکھی ہے یا عادل صاحب کی طرح سلیپی ہے. یہی 2 لوگ ہوں گے جو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, باقی تو لوگ کرتے ہیں نا. تو اگر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو دکھ بڑھتا رہے گا, تو اس سے اچھا کر لیں. دیکھیں زبردستی آپ لوگ چاہے ہنس کے بیٹھ جائیں, جو ایسے مرضی, 5 بجے تک تو بیٹھنا ہے نا یہاں پہ, تو انجوائے کرنا شروع کر دیں. کل ڈاکٹر صاحب جو بات کرے تھے نا, ہم پچھلے کافی دن سے اپنی میٹنگز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہو رہی ہے زندگی میں,
تو اگر ہم اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے تو اتنی مشکل نہیں لگے گی جتنی ہے. آپ لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانتے ہیں یا مانیں گے, لیکن آپ کے بیہیویئرس کچھ اور بتاتے ہیں. ابھی کی جو پوری ایکسرسائز ہوئی ہے نا, میں نے تو لائٹر نوٹ میں چلے اس کو انٹرٹین کر دیا, لیکن یہ پوری ایکسرسائز ایک بڑی سلپری تھی. یعنی یہ پوری چیز آپ کا ان کو باتیں کرنا, ان کا آپ کا اشارہ کرنا, باقی سارے لوگوں کا اس سے امیوز ہونا, اور آپ کا ان کو انڈائریکٹلی ایک ڈیلر کے طور پر انٹروڈیوس کرانا, اور باقی سب کے ذہن میں خیال آنا. میں نے ان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ میں آپ سے یہ بات کر سکوں کہ آپ لوگ عثمان اسد صاحب کو اس طرح سے استعمال نہ کیا کریں. اس طرح سے وہ بھی بڑی جنگ کی پرائیڈ لیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ریکوری کی ذمہ داری لے لیں. خضر صاحب, اگر آپ اپنی ریکوری کی ذمہ داری لے لیں گے نا, تو یہ سارے لوگ مل بھی جائیں گے نا, تو آپ کی ریکوری خراب نہیں ہو سکتی. لیکن آسان لگتا ہے یہ کہہ دینا کہ اس نے مجھے فون کیا, اس نے مجھے اسنیپ بھیجی, اس نے یہ کیا. اب ہم یہاں پر بچوں کی طرح ایک کلاس سے نہیں لگا سکتے کہ ہم آپ کو ایک دوسرے کے سوشل میڈیا سے نکال دیں, ایک دوسرے کا نمبر ڈیلیٹ کرا دیں. یہ ساری چیزیں نا کنٹرولنگ میں آتی ہیں, اور یہ ہم کر نہیں سکتے. ہم کر یہ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے رہیں اور اپنی باتوں سے آپ کو انفلوئنس کرتے رہیں کہ آپ ہماری بات مان لیں ایونچولی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اس چیز کا پورا کانفیڈنس رکھیں کہ آپ کے جو کاؤنسلرز ہیں نا, وہ آپ کی فیملی کو بار بار ریچ آؤٹ کر رہے ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ وہ فیملی کو ان کے حال پہ چھوڑ کے بیٹھے ہوں اور صرف آپ کا علاج کر رہے ہوں. اگر ابھی تک فیملی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری طرف سے ان کو کانٹیکٹ نہیں ہوا ہوگا, وہ ریگولر بیسس پر ہو رہا ہوگا اور وہ آ جائیں گے. تو آپ کو یہ ٹریپ سمجھ آیا مطیب صاحب؟ جب ذہن میں الٹی باتیں آنا شروع ہو جائیں نا, ایک چیز اب جس طرح آپ کے ذہن میں دوائی کو لے کر بات آ رہی ہے, تو مجھے بتائیں کہ دوائی کے ایکسپرٹ آپ ہیں یا وہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو دوائی دے رہے ہیں؟ ہم تو کہیں گے, کیونکہ ہم بائسڈ لوگ ہوئے نا, تو اپنے عقل سے سوچ لیا کریں کہ کیا یہ واقعی پٹ فال اور ٹریپ ہے کہ نہیں. اور جو لوگ ریلیپس کر کے آئے ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھا کریں, کیونکہ وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں. لیکن اس کے بعد بھی ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ تو اس ٹریپ میں پھنس گئے, میں نہیں پھنسوں گا, میں نکل جاؤں گا, یا میرا یہ ٹریپ نہیں, میری جینوئن پرابلم ہے. جیسے کل عبداللہ کو لگ رہا تھا نا کہ بھوک ان کی بہت حد تک بڑھی ہوئی ہے اور یہ دوائی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے, اگر دوائی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے انکریزڈ ایپیٹائٹ, تو ایپیٹائٹ کو ختم کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ ہر وقت برگر پیزاز ہی کھاؤ یا سیکنڈ ہیلپنگ ہی لو کھانے کی. آپ سیلڈ کا پورشن بڑھا کر یا لیکوڈ اپنے کھانے میں بڑھا کر کچھ کر کے مطلب کر سکتے ہو نا اپنی بھوک کو کنٹرول. ضروری تو نہیں کہ اگر بھوک بہت زیادہ لگ رہی تو آپ 2-3 بار ناشتہ کرو. ویسے تو وہ ہوتے تو بہت اچھا تھا کہ ان کے ساتھ یہ بات ڈسکس ہوتی, لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس ہیبٹ 1 کو ہم نے 2-3 ہفتے پڑھا, وہ یہ بار بار کہتی ہے کہ ذمہ داری لیں اپنے رویوں کی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری دوائی کا کوئی مسئلہ ہے, تو اپنی دوائی کی اپنی عقل سے سوچنے کی بجائے اپنے ڈاکٹر جس کا کام ہے وہ دوائی دینا, اس پہ چھوڑ دیں, اور خود اپنے موڈ مزاج کی ذمہ داری لیں کہ میں اس چیز سے بادر نہ ہوں. جب بھی آپ کو اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو جائیں, اب عثمان اسد صاحب آپ کی اگزامپل لے لو, اس انڈور سے پہلے مطلب ولنگ ویس کی دیواریں تک بتا سکتی تھیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے. ہر ایک سے انہوں نے لڑائی کی, صرف ایک میں بچ گئی تھی شاید, اور اگر وہ انڈور نہ ہوتے تو اگلی لڑائی مجھ سے ہونی تھی. تو یہ جب انڈورس ہوئے, اس سے پہلے مطلب ہر ایک سے لڑائی. جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو گارڈ سے لے کر جو سٹاف چیکنگ کرتا ہے وہ, پھر نیچے جو سٹیج پہ ہوں وہ. میں بس آخری دنوں میں دن گن رہی تھی کہ اب کب تیر جو ہے نا وہ میری طرف آنا شروع ہونے. لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ جب سب سے لڑ رہے تھے تو مجھ سے بھی تو لڑنا ہی تھا نا, یہی ہوتا ہے نا. پھر مجھے ان کے گھر سے پہلی دفعہ ان کی مدر کا مجھے فون آیا, مطلب اس طرح کی کمپلین کو لے کر کہ آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. کیونکہ یہ وہ پیشنٹ تھے جو انتہائی ٹھنڈے پیشنٹ تھے. جو پرانے لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ نہ لڑنا ہے نہ کچھ اور, بس ہنستے رہنا ہے, بات مانتے رہنا ہے. لیکن اتنا لڑنا شروع ہو گئے تھے, اور یہ ہر دفعہ میرے آفس میں آ کر کہتے تھے میں آئس نہیں کر رہا, اور میں ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ جو کر رہے ہیں نا وہ بتا دیں. مجھے پتہ ہے آپ آئس نہیں کر رہے, آپ کے یورین میں آئس پازیٹیو نہیں آ رہی, لیکن آپ کچھ کر رہے ہیں, اور جو کر رہے ہیں وہ بتا دیں. نہیں, کوکین نہیں. کوکین جب آپ نے کی ہوگی تو اس سے پہلے ٹی ایل سی نہیں ہوا تھا. میں ان دنوں کی بات کر رہی ہوں جب ٹی ایل سی میں صرف میروانہ آ رہی تھی, لیکن آپ کے بیہیویئرس بتا رہے تھے کہ آپ کوئی ایسا اسٹیمولنٹ کر رہے ہیں جو اس میں ٹی ایل سی میں اسپاٹ نہیں ہوتا. مجھے پتہ تھا نا. تو جب آپ مہینے بعد مانتے ہیں تو مہینہ پہلے مان جایا کریں. ان کو جب ہم نے انڈور کیا, ان کی ایک بار مورفین پازیٹیو آ گئی. میں نے کہا آپ نے ہیروئن کی ہے؟ نہیں کی.
مانے تھے اس کے بعد عثمان صاحب آپ جھوٹ مت بولیے گا, مہینے بعد جا کر مانے. دیکھیں اس کی کافی ریزنز ہیں کہ وہ ہیلپ کیوں نہیں لیتے. نمبر 1, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے اگین میرے لیے بھی اور میری فیملی کے لیے بھی, جو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیتی کہ جب پتہ چلے گا ڈس اپوائنٹمنٹ تب بھی ہوگی. اس ٹائم وہ ان کا دماغ ان کو بار بار کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تم فکس کر لو گے, تم چھوڑ دو گے اپنی ان چیزوں کو. اگر ابھی بات کھل گئی نا تو بڑی شرم والی بات ہے اور ماں باپ بہت ڈس اپوائنٹ ہوں گے. ایز ایف ماں باپ ابھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہو رہے. ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بار وہ جسے کہتے ہیں نا جھجک کھل جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے ہیلپ لینی ہے تو پھر پہلے ایک بار کر لو اور اچھی طرح کر لو. پھر دماغ آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ جتنی میں کر رہا ہوں. پھر آپ کا بس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہفتے بعد میں نے چھوڑ ہی دینی ہے یا یہ میرا آخری ڈرگ یوز ہے. اور ہر دفعہ آپ کا برین آپ کو اتنا وہ چیز پرومسنگ سی دکھا رہا ہوتا ہے نا کہ یہ واقعی آخری ڈرگ یوز ہے. اگر مجھے پتہ ہو نا آپ میں سے ہی کچھ پیشنٹس کا, مثال کے طور پر چلیں بار بار ان کی اگزامپل آ جائے گی, مجھے پتہ ہے عثمان صاحب اویلیبل ہیں, مجھے پتہ ہے کہیں نہیں جائیں گے, نشے کر رہے ہوں گے, میں کہوں گی کل آپ نے 3 بجے یہاں ہونا ہے, آ جائیں گے 3 بجے, بھلے پتہ ہو کہ میں نے انڈورس کر لینا ہے. ایسے پیشنٹ کو آپ مارجن دیتے ہو آؤٹ ڈورس میں ٹریٹ کرنے کا, جو ہم نے ان کو بہت دفعہ دیا ہے. یعنی ہمیشہ تقریباً دیا ہی آؤٹ ڈورس کا ہے, انڈورس تو ان کو کچھ ٹائم کیا ہے جب حالات بالکل خراب ہو جاتے تھے. جس پیشنٹ کا ذرا سا بھی شک ہونا کہ یہ بیچ میں سے غائب ہو سکتے ہیں ان کو آؤٹ ڈورس میں ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جن کا پتہ ہو کہ اچھا ان کو دوائی دینی ہے اور پھر دوائی کو سپروائز بھی کرنا ہے, ڈاکٹرز نے آبزرو کرنا ہے, اور دوائی کی ڈوزیج کے ساتھ اگر وہ ایبسنٹ ہو گئے اور انہوں نے نشہ کر لیا تو کرائسس بڑھ جائے گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ کا کرائسس بڑھ سکتا ہے آؤٹ ڈورس میں ٹریٹ کرنے کے ساتھ, کیونکہ آپ کی اویلیبلٹی پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے, جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ کے حوالے سے. پیشنٹس کی اویلیبلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے ڈرگ ایڈکشن میں. یعنی جب ڈرگ کا مزہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو عطا صاحب رہتی ہے کوئی کمٹمنٹ, چاہے وہ کمٹمنٹ اپنے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کہ میں پرومس کل سے میں نشے چھوڑ رہا ہوں. کتنی دفعہ آپ لوگوں نے اپنے آپ سے وعدے کیے ہوں گے, لیکن میں ایک فیملی سے بات کر رہی تھی کہ آپ اور میں یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ انسان کمزور ہے اور کیمیکل طاقتور ہے. یعنی جو کیمیکلز آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں. اس میں نا ایک اور فیکٹر ہے جو بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. دیکھیں اگر تو نشوں میں صرف پین اٹیچ ہوتی نا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو میں سلسلہ شروع کر لیا ہے نا اب یہ مجھے کہیں لے کر جائے گا. صرف اگر پین اٹیچ ہوتی, جیسے کینسر میں صرف پین اٹیچ ہوتی ہے, مزہ نہیں ہوتا. ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرا ریلیپس کا سفر شروع ہو جاتا ہے, اس کی جان پہ بن جاتی ہے, وہ فوراً ڈاکٹر پہ جاتا ہے. رینل کالک جس کو ہوتا ہے, کڈنی سٹونز, اس میں صرف پین اٹیچ ہوتی ہے, مزہ نہیں ہوتا. ہلکا سا ہی کچھ ہونے لگتا ہے واپس سے تو آپ بھاگتے ہیں علاج کی طرف. نشے میں انفارچونیٹلی مزہ بہت اٹیچڈ ہوتا ہے, صرف پین نہیں ہوتی, پین آتی ہے مزے کے سائیکل کے بعد. تو آپ اس مزے کو انجوائے کرنے کے لیے نا ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیتے ہو, چاہے آپ کو یہ کیوں نہ ہو کہ ماں باپ کو کتنا دکھ ہوگا, چاہے آپ کو یہ ہو کہ میری سالوں کی ریکوری خراب ہو گئی, چاہے آپ کو یہ ہو کہ کوئی بھی آپ فیکٹر آگے لے آؤ. تو وہ جو مزہ ہوتا ہے نا, وہ جو ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے ڈرگ کا, وہ آپ کو کوئی بھی حد پار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اسی لیے ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہیں رک جاؤں گا, کیونکہ مزہ کانسٹنٹلی آتا جا رہا ہے. اگر صرف پین اٹیچ ہوتی تو میں یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ فوراً ہیلپ کے لیے بھاگتے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. نشے کی طرف بار بار رجحان جاتا ہی اس لیے ہے, یا انسان ریلیپس کرتا ہی اس لیے کہ اس میں ایک مزے کا پیریڈ ہوتا ہے جس کو انجوائے کرنے کے لیے وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے. آپ دیکھ لینا اتنے کرائسس ہو رہے ہوتے ہیں, پائل اپ ہو گئے ہوتے ہیں سارے مسئلے, گھر میں ساری تباہیاں ہو رہی ہوتی ہیں, فزیکل ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ جو 1-2-4 گھنٹوں کا مزہ ہے نا وہ ہر چیز سے اوپر ہے. اس بندے کو پتہ ہے میری نوکری داؤ پر لگی ہوئی ہے, یا میرا بزنس ختم ہو گیا ہے, یا میں اتنے ڈیٹ میں چلا گیا ہوں, یا میں نے گاڑی بیچ دی ہے اپنی, اب میرے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, اب میری فیملی نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کرنا, لیکن پھر بھی وہ جو 3-4 گھنٹے کا مزہ ہے نا اس کے لیے کوکین کا یا آئس کا, وہ ہر چیز سے اوپر ہے. پہلے ڈینائل آتا ہے, آپ کی ڈیفینیشنز بدل جاتی ہیں, آپ نیو نارمل بنانا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد جا کر آپ کچھ کرتے ہیں. جیسے جب پہلی نشانی سمجھ لیں کہ جب آپ کے نیو نارمل بننا شروع ہو جاتے ہیں نا, آپ سمجھ لیں کہ سفر خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے یہاں سے آپ کچھ کانسیپٹ سیکھ کر جاتے ہیں کہ انرجی ڈرنکس اور یہ ریڈ بل ساری چیزیں اور سگریٹس, یہ ساری چیزیں ڈرگ کیٹیگری میں آتی ہیں, لیکن جب ذہن میں یہ آنا شروع ہو جائے نہیں جی اتنی بھی بات نہیں, یہ ولنگ ویز والوں نے جان کے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے, سگریٹ تو کوئی نشہ نہیں ہوتا, اور ریڈ بل تو پی جا سکتی ہے, اور سٹنگ تو سب پیتے ہیں,
یعنی جب ڈیفینیشن نئی ہو گئی ہے, بدل ہی گئی ہے, جو پڑھی تھی یا جو بکس کہتی ہیں اس کو ہٹ کر آپ ڈفرینٹ اس کے نا ریبٹلس لانا شروع کر دیتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ دیکھو اتنا پیسہ لگتا ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ میں, فلاں لوگ پیتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کا نام. مجھے اس دن میں منڈے کو ٹیون ان سیشن کر رہی تو اس میں مجھے ایک فیملی بتا رہی تھی کہ جب بھی ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم نہ یہ نشہ کیا کرو, چرس پیا کرو, تو وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویر میرے سامنے رکھ دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی اکثر پکچرز میں سگار تھا یا ایسی کوئی چیز. تو آپ بتائیں, تو مجھے بتائیں باقی قائد اعظم والے کام ہوتے ہیں ہمارے یا باقی ساری ایڈکشن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم پک اینڈ چوز بہت کرتے ہیں. جو چیز نظر آ گئی کہ براک اوباما بھی تو یہ کرتا تھا نا, تو عثمان صاحب فوراً دل کرے گا میں بھی وہ کرنا شروع ہو جاؤں, اور باقی سارے کام ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار بھی تھے, وہ کوئی اپنی انہوں نے چھوڑا بھی تھا نشہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو نان کیمیکل ایڈکشنز ہوتی ہیں, جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا, اس کے پیچھے بھی سارا میکینزم یہی ہوتا ہے, برین کیمسٹری ساری یہی ہوتی ہے. ہم کوشش یہ کر لیتے ہیں, بلکہ کوشش نہیں, ہم کر یہ لیتے ہیں کہ جو سائیکو تھیراپی کے گروپس ہیں اس کے اندر ہم سائیکیٹرک ڈس آرڈرز پر زیادہ بات کر لیں, اور جو یہاں کے گروپس ہیں اس کے اندر ہم ایڈکشن پر زیادہ بات کریں ان 3 دنوں میں خاص طور پر, کیونکہ زیادہ مسئلہ آپ صرف ایڈکشن کے کانسیپٹ سے نا ڈرگس کے ساتھ اس کو نا ریلیٹ کیا کریں. جب ڈرگس کی یا کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہو, سیم کانسیپٹ کو ہم موڈ ڈس آرڈر پر یا کسی اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر پر ایز اٹ از اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ برین کیمسٹری یا بیہیویئر سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. جو لوگ ڈرگس کر کے آتے ہیں, ڈرگس نہیں کر کے آتے لیکن سائیکوسس کی کنڈیشن ہوتی ہے, تو بیماری تو ایک جیسی ہوتی ہے, دونوں کی دوائیاں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں, مینجمنٹ پلان بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے, صرف ایک میں ڈرگس سے ایبسٹیننس ریکوائرڈ ہوتی ہے. مائیگرین ایک ہے میڈیکل مسئلہ ہے جس کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں, اس کو بہت ساری چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں, لیکن یہ کیوریبل نہیں ہے. آپ صرف اس کے اٹیک کو پریونٹ کر سکتے ہیں, جس کے لیے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ جس کے لیے آپ اپنی کیفین کو لمٹ کر سکتی ہیں, چاہے وہ چاکلیٹس کی شکل میں ہو, چاہے وہ چائے کافی کی شکل میں ہو. آپ نے واٹر انٹیک کو بڑھا سکتی ہیں, آپ سلیپ کو اپنی یعنی سلیپ ڈپرائیوڈ نہ رہیں. تو یہ کچھ پریکاشنری میجرز ہیں جو آپ لے سکتی ہیں مائیگرین کو ڈیل کرنے کے لیے, اور اگر یہ بہت فریکوینٹ ہوتا ہے تو کسی نیورولوجسٹ کو چیک کروا لیں, یعنی تاکہ وہ آپ کو کوئی دوائی دے دیں اس اٹیک کو پریونٹ کرنے کے لیے. لیکن اجوت صاحب چلیں, یہ بات تو میں نے آپ کے بہاف پہ پہلے ہی کر دی تھی کہ اس وقت لگ یہ رہا ہوتا ہے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, لیکن اب جب آ کر پتہ چل گیا کہ آپ اس سے آگے چلے جائیں گے, تو اب ذمہ داری لے لیں کہ اب جب بھی ایسا کچھ ہوگا اور فیملی کسی چیز میں گائیڈ کر رہی ہوں گی, تو آپ اگر ان سے ڈس ایگری کریں تو کم از کم کسی پروفیشنل کو ریچ آؤٹ کر لیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ کتنا خوبصورت ٹریپ بناتا ہے سب کو کارنر کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہے, اور وہ جہاں پر فیملی نے اس کو ایکسیپٹ کیا نا, وہ فیملی کا ریلیپس تھا. یعنی ہم پیشنٹس کو تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلیں, ان کو مارجن بھی دے دیتے ہیں, ان سے گلا بھی کر لیتے ہیں, ان کو انڈورس بھی کر دیتے ہیں, لیکن فیملی کے ساتھ پھر ہم گلا نہیں کر سکتے, اور ہم انہیں بتا نہیں سکتے کہ آپ ذرا اپنا ریلیپس سوچیں کہ آپ نے کہاں پر کیا تھا. جب آپ نے ان کو اجازت دے دی ہوگی کہ ٹھیک ہے تم رات 2 بجے آ جاؤ, دروازہ کھل جائے گا, اور جب آپ نے ان کے چیخنے پر اپنی آواز نیچے کر لی ہوگی اور آپ چپ کر گئے ہوں گے اور آپ فیکٹس پر بات کرنا آپ نے بند کر دی ہوگی, جب آپ کو وہ کہتے ہوں گے کہ میں نے نہیں جانا اور آپ نے بھی آنا چھوڑ دیا ہوگا, یا جب آپ نے رپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہوگا ان کے پرابلمس کے بارے میں, تو یہ آپ کے ریلیپس کی سٹیج تھی جہاں پر آپ کو وہ کام نہیں کرنے چھوڑنے چاہیے تھے جن کے کرنے سے نتائج بہتر ہونے تھے. دیکھیں یہ بات تو بڑی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایک بندہ ڈرگ کے پیسے کہیں سے بھی ارینج کر لیتا ہے, آپ کو دینے کی یا نہ دینے کی وہ نہیں ہوتی, فری بھی مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی, یعنی ڈرگ کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, فون کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی طرح سے ڈرگ مل جاتی ہے. میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھانا چاہتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس علاج کے ساتھ کافی فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, اس میں سے ایک فیکٹر کاسٹ کا ہے, اور ہر فیملی اپنا حساب دیکھ کر کسی پیشنٹ کو ایڈمٹ کراتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب کوئی کسی نے ڈرگ نہیں کی ہوتی نا, تو آپ ان کا اسٹرکچر اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ پلان, کہ ان کو شارٹ ٹرم انٹرول میں سے گزار دیں. دیکھیں یہ 3rd ہیبٹ کہتی ہے پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ صحت سے زیادہ پہلے نمبر پہ کوئی چیز نہیں آ سکتی. ہر فیملی کہیں نہ کہیں, میں اس کو غلطی نہیں کہوں گی, یعنی ان کی کوششیں ہوتی ہیں, ہر فیملی کہیں نہ کہیں کسی اور چیز کو پرائیورٹی دے دیتی ہیں اور پھر کمپرومائز ہو جاتی ہے ہیلتھ. جس طرح بچوں کی پڑھائی کو لے کر پیرنٹس نے بہت کچھ سوچا ہوتا ہے, انویسٹ کیا ہوتا ہے, تو ان کو ہوتا ہے کہ چلو کسی طرح سیمیسٹر پورا ہو جائے. لیکن آپ کو اور مجھے ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر ریلیپس کا سفر شروع ہو گیا تو کوئی سیمیسٹر نہیں ہوگا,
چاہے سارے اسائنمنٹس پوری کیوں نہ ہو چکی ہوں، کوئی سیمسٹر نہیں ہوگا. یہ صرف میرے اور آپ کے دل کی تسلی ہوگی کہ ہمارا لوڈ ون پورا کر لے گا. چلیں اگر سیمسٹر پورا بھی ہو گیا نا تو وہ بندہ پریکٹس کے قابل نہیں رہے گا اس فیلڈ میں، کیونکہ نشے ہو رہے ہیں، ریلیپس کا سفر شروع ہو چکا ہے، تو پرائیورٹی سے ہٹ گئی ہیں چیزیں، تو اب صرف خرابی ہی ہو سکتی ہے. چلے مان لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلے مان لیا. اب میری بات سنیے گا، آپ نے جس تکلیف سے ابھی بات کی ہے نا، کاؤنسلرز ہمیشہ اس تکلیف کو سن کر اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں. ایٹ ٹائمز ہم آپ کے ساتھ معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن عبداللہ ہم فی الحال آپ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو آپ چاہتے ہیں نا وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. یعنی مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو ابھی تک، چلیں میں آپ کو صرف ایک پرسپیکٹیو دے رہی ہوں سوچنے کے لیے. آپ کو ابھی تک ہم نے جس جرنی سے گزارا ہے، میں خود سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت پین اٹیچ تھی، میں مانتی ہوں اس بات کو. مجھے بتائیں اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کیا آپ بہتر نہیں ہیں؟ اگر تو آپ بہتر نہیں ہیں تو آج آپ سب کے سامنے بتا دیں اور مجھ سے کھلا ڈس ایگری کریں، لیکن اگر بہتر ہیں تو پھر آنیسٹی سے بتائیے گا بھی. میں نے پوری طرح سے مانا ہے کہ اس کے اندر پین اٹیچ تھی، فرسٹریشن اٹیچ تھی، اس کے اندر انگزائٹی تھی بہت زیادہ، آپ کو غصہ آ رہا تھا، آپ ریزینٹفل تھے ہمارے اگینسٹ بھی، اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ بھی. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کیا عبداللہ جمیل بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بہتر ہے نا. دیکھنے والا ہر بندہ دیکھ کے وہ کہہ سکتے ہیں آپ بہتر ہیں. کل ڈاکٹر صاحب نے وہ کیا کمپلیمنٹ دیا تھا. تو اس کا مطلب کہ انگریز لگ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہتر ہیں. ہاں اس کے اندر سے جس بھی فیز میں سے آپ گزرے، میرا اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. میں بات صرف یہ کر رہی ہوں، اگر اس وقت آپ کو خوش کرنے کے چکروں میں رہتے نا تو آج بھی ہم نے اسی کرائسس سے ڈیل کر رہے ہونا تھا جس کرائسس سے ہم پہلے ڈیل کر رہے تھے. بالکل کھل کر ایک بات کر رہی تھی، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس ٹریٹمنٹ میں پیشنٹ کی خوشی نہیں دیکھی جاتی. ہاں نہیں دیکھی جاتی. کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ کیونکہ جو بندہ آئس، کوکین، ہیروئن، چرس، ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ان کو باتوں سے یا کسی اور چیز سے خوش نہیں کیا جا سکتا. یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو پھر آپ ان کی خوشی کو چھوڑ کر ان کی صحت پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریئلسٹک بات کرتے ہیں کہ پیشنٹس نشہ چھوڑ کے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی خوشی ہوتی ہے نشے کے ساتھ. ہاں جب وہ سوبر زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں تو شاید وہ تھوڑے بہت خوش ہونا سیکھ لیں، لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی جو نشے نے دی تھی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ دل سے مانیں میری اس بات کو کہ میں بڑی گڈ ول سے وہ کہہ رہی ہوں کہ میں مانتی ہوں کہ علاج میں پین اٹیچ ہوتی ہے. جتنے بھی لوگ انڈورز میں ہیں نا یہ خوش نہیں ہوتے، چاہے منہ پر چہرے پر ہنسی کیوں نہ ہو. انڈورز ایک پینفل ٹریٹمنٹ ہے. آپ سے آپ کی آزادی چھین لی جاتی ہے، آپ کو آپ کی مرضی سے نہیں رہنے دیا جاتا، آپ کا کمفرٹ زون نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اب جب ضرورت ہی انڈورس کی ہو اور جان بچانی ہو تو مجھے بتائیں کہ سب کو پتہ ہے کیمو کے کیا کیا نقصانات ہیں، ریڈیشن تھیراپی کے، تو کیا ہوتی نہیں ہے؟ ہوتی ہے نا. کیا وہ لوگ معاف کریں گے اپنے لوڈ ونس کو کہ جی آپ نے ہمیں کس پروسیجر، کس عذاب میں سے گزارا ہے؟ عبداللہ یہی کمپیریزن ہے. بلکہ میں سمجھوں گی کہ شاید جو ایڈکشن کی پین ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتی ہے دوسری پین، یعنی ریکوری میں آنے کے بعد. باقی بیماریوں کی پین ختم نہیں ہوتی. وہی بات جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ ایڈکشن سے ٹھیک ہو گیا، ریکور یعنی ہو گیا اور وہ ریکوری میں ہے، تو وہ کم سے کم اوور ڈوز سے نہیں مرے گا. باقیوں نے تو اسی تکلیف سے جانا ہے نا جب بھی جانا ہے اس دنیا سے. تو شاید یہ والی پین ختم ہو جاتی ہے، دوسری میڈیکل النیسز کی پین نہیں ختم ہوتی.